گرلز ہاسٹل میں لڑکا اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانجی کے پراسپیکٹس میں پڑھ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا، البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے تھے۔ وہ بد دل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پہ ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑی کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کی بے حد شوخ سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اس کی گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بینک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا۔ دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھاک کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پہ آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکونی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوف زدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے، میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 خالی بیڈز پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں فی الحال یہاں نہ حالے ہے نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی، سو ڈی جے کے قریبی بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا وہ کچی نیند میں تھی،
جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھیں کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا بھی برا نہیں تھا، ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرعت سے کرسی سے اٹھی، ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسری اپنے زیر استعمال بینک پہ جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالے نور حشاش بشاش سی مسکراتی کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ سکارف چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ حالے۔ میں تمہارے ڈورم میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، میں علی صبح ادھر ہی آ گئی تھی، ڈی جے کی یاد آ رہی تھی۔ خدیجہ سو رہی ہے؟ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا، جہاں ڈی جے دو موٹے کمبل گٹھڑی کی صورت خود پہ ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلیں آج۔ ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ ایک ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں ابھی 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کملوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو آئی تھی۔ ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پاجامے اور ٹخنے تک آتی سیاہ لمبی قمیص میں ملبوس تھی، شیفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اگر وہاں سے فون رجسٹرڈ نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی۔ جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز، اوپر کمبلوں سے آواز آئی۔ پارک ٹاور؟ حالے نے گردن اٹھا کر خدیجہ کے کمبلوں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کے سب سے بڑا شاپنگ مال شمار ہوتا ہے۔ وہ غنودہ آواز میں بولی۔ نائس۔ حالے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پہ چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے گڑاپ سے پھر کمبل میں گھس گئی۔ یہ ڈی جے بھی نا۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ حالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سی بار بار معذرت کر رہی تھی، فون رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے تھے۔ ایویا کی پہلی دکان ملے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں۔ بمشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا۔ لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی
اور چلا گیا۔ اب ہالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو ہالے، بعد میں ہو جائے گا، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر تمہارا دوسرا کام تو کروں، جہانگیر چلتے ہیں۔ ہالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی ہالے کو دیکھا۔ جہانگیر، اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ ارے بھائی تمہاری آنٹی کا گھر، کل کہا جو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے کر جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ، اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ او ہالے، اس نے ہڑبڑا کر پرس سے وہ مڑا توڑا سا کاغذ نکالا۔ اس نے کاغذ پہ دیکھا، اس علاقے کا نام جہانگیر لکھا تھا۔ وہ اسے سہانگیر پڑھتی رہی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے، ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی۔ لو، یہ سامنے ہی تو ہے، اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا؟ جب فارغ ہو تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گی۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایات سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ہالے گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ بیرونی چار دیواری کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا بنا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا۔ اس تک چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپس بنے تھے۔ اسٹیپس کے دونوں اطراف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکالنے کا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی ان سٹیپس تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی پہ لکھا تھا سکندر شاہ۔ وہ ترک ہوجوں میں لکھا نام اس کے پھوپھا کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑے کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپکپاتی انگلی گھنٹی پہ رکھی اور سنہری ڈور نوب کے چمکتے دھات میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ لو جی، ہونے والا ہے جہان اور حیا کا سامنا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی جب دروازہ کھلا۔ چوکھٹ پہ بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں۔ ہائے، بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں اور اس کے کسرتی بازو جھلک رہے تھے۔
حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساخت ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا۔ وہی بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز پہ ماتھے پہ گرے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ سن کم سن، اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ بوسفورس کے پل پہ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شک ہوا تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس شخص کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھوپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پہ چڑھی۔ پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ وہ راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط میں گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پہ زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے شش و پند کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم میں خیر، وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ موم، موم! چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفعتاً چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔
راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھیں۔ کندھوں تک آتے باب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھیں۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکیں۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئیں؟ برتن کاؤنٹر پہ تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکیں۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پہ بد دل سی بیٹھی تھی، گڑبڑا کر اٹھی، بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک ملنے آؤ گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں پھپھو؟ وہ بدقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی۔ بھائی، مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئیں۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئیں؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، شادی بھی ہو گئی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی تھی۔ وہ جو داور کے ولیمے پہ سٹیج پہ بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پر اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی، پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورکس پسند نہیں ہیں۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ اوہ حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پہ انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پہ ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی جانب متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی اور روہیل کی بہن ہے، تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دراز سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے یہ رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اولاد کو کبھی رشتہ داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پہ رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جوش و خروش سے دمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی۔ جہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر، نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدقت ذرا سا مسکرائیں اور ہولے سے سر جھٹکا۔ ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہو، ہاں، بس کبھی آ ہی نہ سکے۔ وہ اب مطمئن تھی، اپنے لہجے پہ اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق اس ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی۔ کسی کی منقوہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو چکھیں،
جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے، اور بس۔ دفعتاً اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پہ پڑی۔ اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پہ آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں پہ سجے تمغے اور پھول ستارے۔ یہ پھوپھا ہے؟ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ سبین پھوپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لاتعلق سمجھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے پھوپھا آرمی میں تھے، پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پہ رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی طرف نیچے فریج کی چھت پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھوپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش سی ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بنا تحیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھے گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بدمزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اسی پہ گونگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ تیار ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان، اور باتھ روم کا نل بھی، پھوپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ آئے ہائے، پھر وہی بد مزہ پلاؤ۔ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دے پھوپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، اس لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ جہان اب دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا، پھوپھو نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکالا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد کے ساتھ ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسرے ہی چمچ میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا تھا۔ ڈی جے ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث برا لگ رہا تھا۔ پھوپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ حیا، اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئی۔ بے حد بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ جہان راہداری سے اسے پکارتا چلا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں ایک ادھ کھلے گلابوں کا بوکے اور سفید کارڈ تھا۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ سانس روکے ان سفید گلابوں کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور گلدستہ و کارڈ اس کے سامنے میز پر تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ نہیں، میں نے نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھے گئی جس پہ لکھے حروف نمایاں تھے۔ فار مائی لو، حیا سلیمان، فرام یور ویلنٹائن۔ اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے۔ اسے یاد تھا، یہ یہاں بھی پہنچ گیا۔
وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ جہان اپنا ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفعتاً میز پہ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ جہان اپنا ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفعتاً میز پہ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا بیٹھو بچے، پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ میری فرینڈ کی کال آ رہی ہے، وہ باہر آ گئی ہے شاید، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا، کہنے کو جیسے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ میز پہ سفید گلاب پڑے رہ گئے۔ ڈور میٹ پہ اس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے۔ اس نے ان میں پاؤں ڈالے تو دیکھا ایک کاغذ ان پر گرا ہوا تھا۔ حیا جھکی اور وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ کسی کورئیر کمپنی کی رسید تھی، غالباً جو شاید جہان نے دستخط کر کے وہیں پھینک دی تھی۔ وہ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی تیز قدموں سے گیٹ عبور کر گئی۔ وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی AR نے بک کروائے تھے۔ اسے احمد اور R سے۔ وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ پہ تھی۔ وہ گھنٹہ پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ جہانگیر سے آ رہی ہے، پھر اس AR کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے تھے؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پہ نصب بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھیں۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے روز ہی ڈورم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ DJ کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگ لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ اس نے یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور PhD کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، واقعتاً ٹالی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔